اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ میری نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر کر تمہیں ایک اور جہان کی طرف جانا ہے، اور اس کا نام ہے آخرت، کہ تمہیں میری نعمتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ان نعمتوں کو اپنا ہی نہیں سمجھ لینا کہ جو تمہیں مستقل ہمیشہ کے لیے مل گئی، بلکہ فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بلا شبہ فیصلے کا دن وہ متعین دن ہے۔ فصل کہتے ہیں فیصلہ کرنا، ایسا فیصلہ کرنا جس کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، جس کے اندر پورا پورا انصاف کیا جائے، جس کے اندر ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جائے اور عادل کو اس کے عدل کا بدلہ دیا جائے، اخلاق برتنے والے کو اس کے اخلاق کا نتیجہ دیا جائے، تو فصل اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یوم سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ یہ جو تمہیں انصاف ملے گا یہ کون سے دن میں ملے گا؟ قیامت کے دن میں ملے گا، اس کے علاوہ کسی اور دن میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ بعض مرتبہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے اندر ہوں، مجھے انصاف ملنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسانوں کو یہ بتا دیا کہ انصاف کی اگر مکمل جگہ ہے تو وہ قیامت کا دن ہے، دنیا میں مکمل کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ آگے فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور یہ انصاف کس دن ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کس دن کریں گے؟ یوم ینفخ، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تم لوگ فوج در فوج آؤ گے، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ نفخ ینفخ کے معنی آتے ہیں پھونکنا، اور یہ سور کیسی چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور ایک سینگ کی طرح ہے، ایک سینگ کی طرح ہے جس کے اندر جب قیامت آئے گی تو اس کے اندر پھونک ماری جائے گی۔ آگے فرمایا فتأتون افواجا، تم لوگ فوج در فوج آؤ گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو تہس نہس کر دیں گے، اس کائنات کو کیا کر دیں گے؟ تباہ کر دیں گے۔ تباہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ عرصہ یہ پوری کائنات ایسے ہی خالی پڑی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے وہاں اعلان کر رہے ہوں گے لمن الملک اليوم، آج جو دنیا کے اندر اکڑتے ہیں، آج جو دنیا کے اندر اپنے دبدبے سے لوگوں کو دباتے ہیں، ظلم کی چکی میں لوگوں کو پیستے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ساری کائنات کو ختم کریں گے نا، کوئی دنیا کے اندر زندہ نہیں ہوگا، تو اس وقت پوچھ رہے ہوں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی جواب نہیں نہ دے گا تو واپس اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج مجھ زبردست کی حکومت ہے، میرے علاوہ کسی کی حکومت نہیں۔ تو کیا فرمایا کہ فتأتون افواجا، جب وہ قیامت کا منظر ہوگا، قیامت برپا ہو جائے گی، تو فتأتون عطا یاتی کے معنی آتے ہیں تم لوگ آؤ گے میرے پاس فوج در فوج، اور وہ کیا عالم ہوگا؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ اور ڈرنے کا وقت کون سا ہے؟ دنیا ہے، ڈرنے کا وقت آخرت نہیں ہے، وہاں ڈرنے سے کچھ فائدہ ہوگا نہیں۔ تو کیا فرمایا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا ہی ہولناک ہوگا۔ 2 دن پہلے زلزلہ آیا نا، تو تھوڑا سا زلزلہ آیا تو ساری دنیا کو کیا کر دیا؟ ہلا دیا، اندر سے باہر نکال دیا۔ تو کیا فرمایا قیامت کا کیسا زلزلہ ہوگا؟ کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا گیا کلمح البصر، پل جھپکنے سے پہلے دنیا کو تباہ کر دوں گا، یعنی پل ابھی ایسے جھپکے بھی نہیں، ہم میں دنیا پوری کو تباہ کر دوں گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور آگے قرآن نے اس کا منظر کھینچا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا، تو اس دن اگر تیرے اندر نظر ہوگی، اس دن لوگوں کو کیسے دیکھے گا؟ تظہر کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو ڈال دے گی، اپنے بچے کو دودھ پلانے والی پھینک دے گی، کیونکہ وہ ہوش نہیں ہوگا انسان کے اندر۔ آگے فرمایا تظہر کل مرضعۃ عما ارضعت،
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، آگے فرمایا ہر حمل والی اپنے حمل کو ڈال دے گی، یعنی پیٹ کے اندر حمل ہوگا جس کے اندر وہ ڈر اتنا ہوگا کہ اس ڈر کی وجہ سے حمل پیٹ کے اندر سے نکل جائے گا، حمل گر جائے گا۔ آگے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، کہ تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے۔ نشے میں دھوتا آدمی کیسے ہوتا ہے، کسی کی نہیں سنتا ہے، تو تم لوگوں کو کیا دیکھو گے، نشے کے اندر دیکھو گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا پھر، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، قیامت کے اندر وہ اللہ کا عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا، جس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہوگا یہ لوگ کس کے اندر ہیں، نشے کے اندر ہیں۔ تو کیا فرمایا، فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، تم لوگ فوج در فوج میرے پاس آؤ گے۔ جب وہ قیامت کا منظر ہوگا، انسان قبروں سے اٹھ کر انسان کہیں پر بھاگنا بھی چاہے گا، انسان جو گناہگار ہوگا نا اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں گناہگار ہوں، کیونکہ قبر میں اس کو عذاب ہو چکا ہوگا اور وہ بھاگنا چاہے گا قبر سے اٹھ کے جب قبریں پھٹیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کہیں نہیں جاؤ گے بلکہ افواجہ میرے پاس آؤ گے، فوج در فوج، یعنی وہ بھی ایک نشے کا ایسا عالم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ذہن کے اندر جدھر جانے کا ڈالیں گے وہ ادھر ہی جائیں گے، اس کے علاوہ نہیں جائیں گے۔ افواجہ کے معنی آتے ہیں فوج، اور فوج بھی اسی عربی کا لفظ ہے، یہ کوئی انگریزی یا کسی اردو کا لفظ نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا فوج، فوجی کو کیا کہتے ہیں، یہ فوج والے، تو یہ فوج عربی کا لفظ لیا گیا ہے۔ تو فرمایا گیا آگے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اور وہ قیامت کے منظر کے دن کیا ہوگا، فتحت، افتح یفتح کے معنی آتے ہیں کھول دینا، فتح یفتح بمعنی کسی چیز کا کھول دینا، ہٹا دینا۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، آسمان کو کھول دیا جائے گا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا۔ ایک سوال آتا ہے کہ آسمان کے اندر دروازے ہیں، تو آپ نے وہ معراج کا قصہ سنا ہوگا کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر گئے تھے تو فلان نبی سے ملے تھے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کھلا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بند ہے، اور اس کو دروازے ہیں۔ تو قرآن کریم یہ بتا رہا ہے تو آسمان اس دن ایک دروازہ نہیں بلکہ دروازے دروازے ہو جائے گا۔ فکانت ابوابا، ابواب کہتے ہیں باب کی جمع ہے بمعنی دروازہ، آسمان اس دن بہت سارے دروازے بن جائے گا، بالکل آسمان کو کیا کر دیا جائے گا۔ دوسری جگہ ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس دن آپ کیا کرو گے، دوسری جگہ فرمائے گا وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ آج یہ ہمیں آسمان جو مضبوط نظر آ رہا ہے نا، یہ کیسے ہو جائے گا، جیسے پکا ہوا تیل ہوتا ہے وہ کتنا ہی ملائم ہو جاتا ہے نا، تو آسمان بالکل اس کنڈیشن میں ہو جائے گا، آسمان کو توڑ کر فنا کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو کیا فرمایا، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، آسمان کو کھول دیا جائے گا قیامت کے دن، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کے دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، سارا یسیرو کے معنی آتے ہیں چلنا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، جبال آپ نے سنا ہوگا کہ وہ آج جو لوگ سعودی عرب گئے ہیں وہ کیا سنتے ہیں، جبل احد ہے نا، جبل نور، تو جبل کے معنی کس کے آتے ہیں، پہاڑ کے آتے ہیں، جبل کی جمع کیا آتی ہے، جبال آتی ہے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ ایک چٹیل میدان ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ سورہ قاریہ کے اندر فرمایا گیا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کل قیامت کے دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ پہاڑ یہ جو بڑے بڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کی اوقات روئی بن جائے گی، یعنی یہ اتنے ہلکے ہو جائیں گے، ان کا وزن ختم کر دیا جائے گا، تو ان کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ کیا بنا دیا جائے گا، چٹیل میدان بالکل۔ آگے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، پہاڑوں کو چٹیل میدان بنا کر کیا کیا جائے گا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ ہیں، جب دنیا کو ختم کیا جائے گا تو دنیا کو ایسے ہی رہنے دیا جاتا؟ تو مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو محشر کا میدان قائم ہوگا وہ اسی دنیا پر قائم ہوگا، اور اس پوری دنیا کو ایک میدان کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ بعض مفسرین کا کیا کہنا ہے، اسی دنیا کو کیا کر دیا جائے گا، میدان محشر بنا دیا جائے گا، اور اس کو بالکل تہس نہس کر کے کیا کر دیا جائے گا، برابر کر دیا جائے گا۔ ان جہنم کانت مرصادا، اور جہنم کیا ہے، ان جہنم، بلا شبہ جہنم کس کے اندر ہے، گھات کے اندر ہے۔ مرصاد یہ رصد سے بنا ہے، رصد کے معنی آتے ہیں شکاری کا اپنے شکار پر کس کا، گھات لگائے رکھنا، اس کی ٹو میں رہنا، کہ
کہ جیسے شکاری اپنے شکار کی طرف نظر رکھتا ہے نا، اس سے ہٹاتا نہیں ہے، تو جہنم بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے انسانوں کی طرف جو لوگ گناہ کرنے والے ہیں یا جو لوگ میرے دوست ہیں، یعنی کس کے؟ جہنم کے دوست ہیں، ان کی طرف میں نے کیا کر کے رکھا ہوا ہے؟ گھات لگا کے رکھی ہوئی ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ مجھ سے بچ جائیں گے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے خود فرمائیں گے حلیم طلعتی، اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، اور بھی ہیں لوگ آپ کے پاس میرے اندر ڈالنے کے لیے؟ یعنی جہنم یہ کہے گی میں بھری نہیں ہوں، حالانکہ سب سے زیادہ جہنم میں لوگ زیادہ جائیں گے، جنت میں بہت کم جائیں گے، تو پھر بھی جہنم کیا کہے گی؟ حل من مزید، کیا آپ کے پاس میرے اندر ڈالنے کے لیے کچھ اور بھی ہے کچھ؟ تو کیا فرمایا؟ جہنم اپنے شکار کی طرف گھات لگا رہی ہے، اور دوسری جگہ فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسانوں کی طرف گھات لگائی ہوئی ہے، ان ربک لبالمرصاد، بلا شبہ آپ کا رب اپنے بندوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ اور اس کی اور مثال دے دوں، ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہتھیلی کے درمیان کے حصے میں ہے۔ کس کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہتھیلی کے درمیان کے حصے میں کائنات ہے۔ اور اس کائنات کے اوپر دیکھیے، پھر جب ہتھیلی جتنی جگہ میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو تباہ کرنا چاہیں تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ خالی ہتھیلی کو مسلنے کی ضرورت ہے، یہ کائنات تباہ ہو جائے گی۔ تو اسی لیے تو فرمایا کلمہ البصر، ہمیں یہ کائنات بڑی نظر آ رہی ہے، اللہ کی نظر میں اس کائنات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور یہ کائنات بڑی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کائنات کی، اس پوری دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک قیمت نہیں ہے۔ مچھر کا پر قیمتی ہے لیکن یہ کائنات قیمتی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس ہتھیلی کے درمیان یہ پوری کائنات، تو آپ بتائیے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل سامنے ہیں تو ہمیں گناہ کرتے ہوئے اس بات کو کتنا سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، ہمارے اوپر اللہ کی ذات کی نظر ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے ان ربک لبالمرصاد، کہ شکاری اپنے شکار کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، وہ جو ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے، شکاری اس پر مکمل نظر رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسانوں کے اوپر مکمل نظر رکھی ہوئی ہے، اور کتنے طریقے سے؟ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود بھی انسان کی جانچ کرے۔ نمبر دو پر یعلمون ما تفعلون، فرشتے بھی انسان کی جانچ کر رہے ہیں۔ فرشتے بھی کیا کر رہے ہیں؟ ووضع الکتاب، کیا فرمایا گیا؟ ووضع الکتاب، کل نامہ اعمال کو قیامت کے دن سب کے سامنے کھولا جائے گا۔ فتر المجرمین، مجرم لوگ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے نا، مشفقین، ڈرتے ہوئے، اور کیا کہیں گے؟ ما لہذا الکتاب، ہمارے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یغادر صغیرہ، اس نے کوئی ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں چھوڑا جو اس نے نہ لکھ کے رکھا۔ تو ہمارے نامہ اعمال میں ہر چیز درج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز اس کے اندر کیا کر کے رکھی ہے؟ درج کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جہنم اپنے بندوں کا گھات لگائے ہوئے ہے، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات کے اندر ہے۔ شکاری جیسے شکار کے اوپر نظر رکھتا ہے، اس طرح جہنم نے بھی نظر رکھی ہوئی ہے۔ للطاغین، اور جہنم کن کے اوپر نظر رکھتی ہے؟ نظر انسان اسی کے اوپر رکھتا ہے جو اپنا ہوتا ہے، غیروں کے اوپر کون نظر رکھتا ہے؟ لوگ نظر کس کے اوپر رکھتے ہیں؟ اپنے بچوں کے اوپر یا دوسروں کے بچوں کے اوپر؟ جو دوسروں کے اوپر تو غلط نظر رکھتے ہیں، لیکن جو اپنے ہوتے ہیں کفالت تو انہی کی کرتے ہیں نا۔ تو جہنم کہہ رہی ہے میں ہر کسی کے اوپر نظر نہیں رکھ رہی ہوں، بلکہ للطاغین، سرکشوں کے اوپر میری نظر ہے۔ کس کے اوپر؟ سرکشوں کے اوپر۔ مآبا، اور میں ٹھکانہ بھی ہوں سرکشوں کا۔ للطاغین مآبا، وہ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، دو امیدیں انسان دنیا میں لگاتا ہے، اور امید کس کی پوری ہوتی ہے؟ من کان یرید العاجلۃ، جو لوگ دنیا کے طلبگار ہیں، جو لوگ دنیا کی امید رکھتے ہیں، عجلنا لہ، ہم ان کو دنیا دیتے ہیں، لیکن کتنی؟ ما نشاء، جتنی ان کی امید ہے اتنی نہیں، جتنی ہم چاہتے ہیں۔
جتنی ہم چاہتے ہیں. پھر کیا کریں گے؟ اگر دنیا کی امید لگائی، مقصد دنیا کو بنا لیا، دنیا کمانا نہیں بلکہ دنیا کو مقصد بنا لیا، تو پھر کیا کریں گے؟ ثم جعلنا له جہنم، جس نے مقصد دنیا کو بنایا تو اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. اور دوسری جگہ فرمایا ومن اراد الاخرہ، جس آدمی نے آخرت کو امید بنایا، جس آدمی نے مقصد آخرت کو بنایا، وسعى لها سعيها، اور مقصد بنانے کے بعد اس کے اندر کوشش بھی کی، فهو مؤمن واولئک کان سعیهم مشکورا، اس کی امید کو ہم ضائع نہیں کریں گے بلکہ اس کی امید کی ہم قدر کریں گے. اس آدمی کی امید کی کیا کریں گے؟ ہم قدر کریں گے. جو آخرت کی امید رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی امید کی قدر بھی کریں گے اور اس کی امید کو ہم پورا بھی کریں گے. اور جو دنیا کی امید رکھتا ہے، دنیا کو مقصد بناتا ہے، اس کو ہم دنیا اتنی دیں گے جتنی ہم چاہیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ بعد میں جہنم اس کا ٹھکانہ بنائیں گے. تو امید کس کی رکھنی چاہیے؟ مقصد کس کو بنانا چاہیے؟ آخرت کو. دنیا کو کمانا چاہیے، دنیا کو ضرورت سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. اگر دنیا کمانا غلط ہوتا نا قرآن کی نظر میں تو عثمان غنی نہ بنتے، عثمان غنی نہ بنتے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ان کی جو کل مالیت تھی اس کو آج کے دور کے اندر کنورٹ کیا جائے تو کئی کروڑ میں بنتی ہے، کئی کروڑ میں بنتی ہے. اس سے پتہ چلا دنیا کمانا گناہ نہیں ہے، دنیا کو مقصد بنانا گناہ ہے. تو فرمایا گیا للطاغین مآبا، جہنم کس کا ٹھکانہ ہے؟ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا، لابثین، لبیسا یلبسو کے معنی آتے ہیں ٹھہرنا، احقابا یہ حقب کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے زمانے تک ٹھہرنا. اور حقب اس زمانے کو کہا جاتا ہے، یہ گرامر کے لحاظ سے تفسیر ہو رہی ہے کہ حقب اس زمانے کو کہا جاتا ہے جس کے بعد ملا ہوا ایک اور زمانہ آئے، جس کے بعد ملا ہوا ایک اور زمانہ آئے. اور اتنے زمانے کو حقب کہا جاتا ہے جس کو گنا نہیں جا سکتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے جو جہنم کے اندر جائیں گے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ایک زمانہ رہیں گے، بلکہ نہیں، ہم زمانے در زمانے ان کو جہنم کے اندر رکھیں گے، ہم زمانہ در زمانہ ان کو جہنم کے اندر رکھیں گے. لابثین فیہا، وہ جہنم کے اندر ٹھہرے رہیں گے، احقابا زمانے در زمانے، ایسے زمانے جو ملے ہوئے آتے رہیں گے، اس سے نکالے نہیں جائیں گے. لا یذوقون فیہا بردا، اب جہنم کے اندر ان کو کوئی مزہ آنے والا نہیں ہے. کیا ہوگا؟ لا یذوقون فیہا بردا، وہ اس میں کوئی ٹھنڈک حاصل نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے گرمی کا موسم ہو، آج چاہے فیل نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر بھی بات ہے کہ اگر گرمی کا موسم ہو اور گرمی کے موسم کے اندر انسان روزے رکھے اور شام کو جب پانی ملتا ہے تو انسان کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے، بڑا ہی سکون ملتا ہے. تو قرآن اسی کو کہہ رہا ہے لا یذوقون فیہا بردا، وہ جہنم کی آگ اتنی گرم ہوگی کہ ہماری آگ سے 70 گنا سخت. اس آگ کے اندر ان کو کوئی پانی نہیں پلایا جائے گا، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو کون سا ملے گا؟ الا حمیما وغساقا، ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. ایک تو اوپر سے گرمی ہے نا، کتنی گرمی کہ اس دنیا کی آگ کو آپ دیکھو اور اس سے 70 گنا زیادہ آگ اس کے اندر جل رہے ہوں گے، اور جب پانی مانگیں گے تو پانی بھی کس کا؟ جہنم کا گرم کیا ہوا ملے گا. الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی ملے گا. اور اس کے اندر کیا ملے گی؟ کھانے کے لیے، پینے کے لیے. یعنی اگر مانا جائے کہ جہنم والے جوس مانگیں گے تو ان کو پیپ ملے گی. ان کو کیا ملے گی؟ پینے کے لیے پیپ دی جائے گی. جزاء وفاقا، اور یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جہنم والوں کو جو بدلہ دے رہے ہیں یہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں، نہیں، یہ ہم وفاقا کہتے ہیں اس بات کو کہ کسی نے ہمارے ساتھ اچھائی کی ہم اس کو اس کا بدلہ دیں، کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی ہم اس کو اس کا بدلہ دیں. یہ جو جہنم کے اندر ہم عذاب دیں گے یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ انہی کے گناہوں کا بدلہ ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے. جزاء وفاقا، یہ ہم ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے. انہم کانوا لا یرجون، اور ان کو ہم کیوں بدلہ دیں گے؟ ان کو ہم جہنم بدلے کی جگہ کیوں دیں گے؟ انہم کانوا لا یرجون، اس لیے کہ یہ امید نہیں رکھتے تھے. یہ کس کی امید نہیں رکھتے تھے؟ حساب کی. اس بات کی ان کو امید نہیں تھی کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے مرنے کے بعد.
آگے فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور یہ لوگ ایک اور کام کیا کرتے تھے، ایک تو موت کا ان کو آتا پتہ نہیں تھا، یہ بات نہیں پتہ تھی ان کو کہ ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے، دنیا میں اتنے مگن تھے، حالانکہ ہم دن بھر دیکھتے ہیں آج ایک کا انتقال ہو رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن پہناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، کبھی کسی 10 سال کے بچے کو، کبھی 20 سال کے نوجوان کو، کبھی 30 سال کے جوان کو، اور کبھی 50-60 سال کے بوڑھے کو ہم اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، اور ہمیں ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں امید ہی نہیں ہے کہ ہمیں بھی یہاں جانا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو روزانہ اپنا شام کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج صبح سے شام تک میں نے کتنے گناہ کیے اور صبح سے شام تک میں نے کتنی نیکیاں کی۔ اس کا جب ہم محاسبہ کریں گے، یہ پکی گارنٹیڈ بات ہے کہ ہم دیندار بن جائیں گے، یہ اتنی فائدے کی چیز ہے محاسبہ کرنا۔ تو اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنا روزانہ شام کو سونے سے 2 منٹ پہلے صرف 2 منٹ کے لیے محاسبہ کر لیں، کیا میں نے آج فجر کی نماز پڑھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی نماز نہ پڑھنے پر میرا صبح کا ناشتہ بند نہیں کیا، اور اس کے بعد دن بھر گناہ کرنے کے بعد میرا دوپہر کا کھانا بھی بند نہیں کیا۔ اور کھانا تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم اپنے پیسوں کا کھا رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ اپنے پیسوں کا کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کھانے کو پھنسا دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، تو پھر انسان پانی پانی کرتا ہے، نہیں پانی مانگتا ہے کبھی کھانا پھنس جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، انسان جو کرنا چاہے نہیں کر سکتا، ہوتا وہ ہے الا ان یشاء اللہ، جو اللہ کی ذات کرتی ہے۔ تو فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کذب یکذب، تکذیب کے معنی آتے ہیں کسی بات کو جھٹلانا، اور جھٹلانے کا مطلب یہ ہے اس بات کو جھٹلانا جو سچی ہو۔ ایک تو ہے نا کسی کی بات کا انکار کرنا جو سچی نہ ہو، ایک ہے کسی کی اس بات کا انکار کرنا جو 100% گارنٹیڈ ہو، سچی ہو۔ تو اس کو فرمایا ان لوگوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا ہماری آیات کو، وَكِذَّابًا، اور تھوڑا نہیں جھٹلایا بلکہ بہت زیادہ جھٹلایا۔ جب کفار مکہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے نا، تو وہ پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہم ان کو اپنی آیتیں سناتے ہیں، قال اساطیر الاولین، کہتے ہیں یہ تو پرانی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ پرانی گھڑی ہوئی باتیں تم سنا رہے ہو، یہ تو نبیوں کے قصے سنا رہے ہو، کہیں قوم فرعون کا قصہ، قوم عاد کا، قوم لوط کا، سمود کا، فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا، یا بعض یونس علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، یہ تم پرانی باتیں سنا رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ باتیں کہا کرتے تھے۔ تو وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور یہ میں 2 مرتبہ یہ مطلب بیان کر چکا ہوں، جھٹلانے کے 2 مطلب ہیں، ایک ہے بات کو مان کر اس پر عمل نہ کرنا، یہ بھی جھٹلانا ہے، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن بات کو سچا نہ جاننا یہ ہے کافرانہ، یعنی قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھنا ہی نہ، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کو اللہ کی بات سمجھ کر، اللہ کا کلام سمجھ کر اس پر عمل نہ کرنا، یہ بھی ایک قسم کا جھٹلانا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے کیا کیا؟ ہماری آیتوں کو جھٹلایا بڑا ہی سختی سے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اب جو لوگ دنیا کے اندر ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، دین سے منہ پھیرتے ہیں، وہ ایک بات یاد رکھیں، وَكُلَّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کو، کل ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے کل شے، ہے نا، کل شیء، ہر شے کو، احصینا، احصا یحصی، احصا کے مناتے ہیں گن گن کر شمار کرنا، ہے نا۔ کبھی کبھار کوئی بندہ نہیں کہتا ہوتا ہے میں بھی تم سے چن چن کر بدلے لوں گا، گن گن کر بدلا لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کو یہی بتلانا چاہتے ہیں، احصیناہ، ہم بھی تم سے گن گن کر بدلے لیں گے کہ تم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، دین کو جھٹلایا، دین پر عمل نہیں کیا، دین سے منہ پھیرا، تو ہم بھی کیا کریں گے؟ احصا یحصی حسان، گن گن کر بدلا لیں گے۔ اور کیسا بدلا لیں گے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل جزاء وفاقہ، پورا پورا بدلا لیں گے۔
تو جو انسان نیکی کرے گا اس کو نیکی کا بدلہ ملے گا، اور جو انسان برائی کرے گا اس کو برائی کا بدلہ ملے گا۔ فذوقوا فلن نزیدکم، اب مرنے کے بعد جب انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا تو کہا جائے گا فذوقوا، پس تم چکھو، فلن نزیدکم، ہم تمہیں کوئی چیز زیادہ نہیں دیں گے۔ جو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے نا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہارے زیادہ یزید زیادہ بمانا زیادہ کرنا، ہم تمہارے لیے کوئی بڑھائیں گے نہیں، کسی چیز کو زیادہ نہیں کریں گے، مقدار زیادہ نہیں کریں گے، الا عذابا، اگر ہمیں جہنم والوں کے لیے بڑھانی ہوگی کوئی چیز عذاب ہی بڑھائیں گے۔